السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہم نے 6 چیپٹر پڑھا تھا، الدرس السادس، چیپٹر نمبر 6۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا حاضی جو ہے وہ مؤنث ہے اسم اشارہ کے لیے، یعنی اگر کسی مؤنث کی طرف، فیمیل کی طرف آپ اشارہ کریں گے تو اگر قریب ہے تو حاضی استعمال کریں گے کہ یہ ایک لڑکی ہے، حاضی بنتن، اور اگر وہ دور ہے تو اس کے لیے تل کا استعمال کریں گے، تل کا بنتن، کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ اسی کا چیپٹر ہے لمن حاضی، یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، حاضی لخالد، لام زیر لی، یہ کسی بھی نام سے پہلے، لام زیر لی مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لیے، ٹھیک ہے، کی، یہ دونوں اس کے مطلب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ چائے کس کے لیے ہے، یہ چائے جو ہے حامد کے لیے ہے۔ یہ گاڑی کس کی ہے، یہ گاڑی حامد کی ہے، خالد کی ہے۔ یہ سائیکل کس کی ہے، یہ سائیکل سفیان کی ہے۔ تو یہ جو ہے لام زیر لی اس سے پہلے لگاتے ہیں، جیسے یہاں پر دیکھیے حاضی لخالد، اصل نام تھا خالد، ٹھیک، یہ اس سے پہلے لام لگ گیا لخالد، ٹھیک، یہ کس کی ہے، یہ خالد کی ہے، یہ خالد دونوں کے لیے جو ہے لام زیر لی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس سے پہلے استعمال ہوتا ہے لام زیر لی، یہ بلونگنگ کے لیے ہوتا ہے دراصل، یہ چیز جو ہے وہ کس کو بلونگ کرتی ہے، کس کی ہے، کس کی پراپرٹی ہے، تو یہ جو ہے بلونگنگ بتاتا ہے۔ تو جس کی بھی ہوتی ہے اس سے پہلے، نام سے پہلے لام زیر لی آتا ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے یہ ورب سے پہلے بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کس طریقے سے ہوتا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آگے پتہ چلے گا۔ تو الدراجۃ انس هذه، دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو، دراجۃ انس هذه، کوئی اس کا ترجمہ کرے، دراجۃ انس هذه، جی، دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو۔ یہاں پر جو ہے جی اس کا ترجمہ کیجیے، دراجۃ انس هذه، دراجہ تو دیکھیے دراجہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس پہ گولتا لگی ہوئی ہے، یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر حاضی آیا، ورنہ کیا آنا چاہیے تھا، ہذا آتا، ورنہ ہذا آتا۔ چلیے بہرحال اس کا کیا مطلب ہوا، دراجۃ انس هذه، یہ مذکر وہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ جی کیا یہ انس کی سائیکل ہے، کیا یہ انس کی سائیکل ہے، ٹھیک۔ تو لا هذه دراجۃ عمار، یہاں پر عمار کے نیچے جو ہے دو زیر ہوں گے ایسے، لا هذه دراجۃ عمار، نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے، هذه جدیدۃ، یہ نئی ہے، یہ سائیکل جو ہے وہ نئی ہے، یہ عمار کی سائیکل ہے۔ ودراجۃ انس قدیمۃ، اور انس کی کیوں نہیں ہے، کیونکہ انس کی سائیکل جو ہے وہ قدیم ہے، پرانی ہے۔ جدید یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قدیم، جدید کہتے ہیں نئے کو، جدید کہتے ہیں نئے کو، قدیم کہتے ہیں پرانے کو، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات جو اس سے پہلے رہ گئی تھی، جب مبتدا خبر کے جملے بتائے جا رہے تھے،
جیسا مبتدا ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا اللہ خالق، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یہ مبتدا خبر کا جملہ ہے، اللہ خالق، تو جیسا مبتدا ہوتا ہے خبر بھی ویسی ہی آتی ہے. اگر مبتدا اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی جو ہے وہ مؤنث ہوگی. دیکھیے الولد صالح، لڑکا نیک ہے، نیک سیرت ہے، نیک کردار ہے، ویل مینٹینڈ ہے، ڈسپلن ہے. یہاں پر ولد جو ہے وہ بچہ، لڑکا، یہ مذکر ہے، ٹھیک، اس لیے صالحن آیا. لیکن اگر ہم یہی چیز بنت کے تعلق سے کہیں گے، البنت صالحتن، یہ اخیر میں یہ گولتا لگا دیں گے. بتایا تھا میں نے یہ کہ یہ گولتا اس طریقے سے تا یا اس طریقے سے تا، یہ جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، یعنی وہ فیمیل ہوتا ہے. تو صالحن، یہاں ہا کے بعد ہم نے ایک تا یہاں پر بڑھا دیا کیونکہ یہ بنت جو تھی وہ مؤنث تھی، تو اس لیے اس کی خبر بھی جو ہے وہ مؤنث آئی ہے، اور ولد جو تھا وہ مذکر تھا، اس لیے اس کی خبر بھی جو ہے مذکر آئی ہے. تو یہ اس سے پہلے نہیں بتایا تھا، اس کو یاد رکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں. جیسا مبتدا ہوگا ویسی ہی خبر ہوگی، جیسا مبتدا ہوگا ویسی ہی خبر ہوگی. اسی لیے دیکھیے یہاں پر دراجتن، دراجتن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کے ساتھ حاضی ہی استعمال کیا. ٹھیک، دراجتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے اس کی جو خبر آئی وہ جدیدتن، جدیدن نہیں آئی بلکہ جدیدتن آئی. دراجتن مؤنث تھا، اس لیے اس کی خبر بھی جو ہے وہ مؤنث ہی آئی، یعنی جدیدن نہیں آیا، جدیدن نہیں آیا بلکہ جدیدتن آیا گولتا کے ساتھ. تو پھر سے پڑھ لیتے ہیں، پھر سے دوہرا لیتے ہیں. الدراجۃ انس هذه، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ کہا لا، نہیں. هذه دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے. هذه جدیدہ، اور یہ عمار کی سائیکل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نئی ہے، اور انس کی سائیکل جو ہے وہ پرانی ہے، قدیمتن، قدیمتن پرانی ہے. یہ جو ہے یہ دراجت قدیمتن جو ہے وہ دراجتن کی خبر ہے. چلیے، هذه ساعة علی هي جمیلۃ جدا، اس کا ترجمہ کیجیے، اس کا ٹرانسلیشن کیجیے. هذه ساعة علی، یہ علی کی گھڑی ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے. جمیلۃ خوبصورت. جی هذه ساعة علی، یہ علی، جی ترجمہ کیجیے، ترجمہ. اللہ اکبر. علی کی گھڑی ہے، یہ علی کی گھڑی ہے. حاضی، حاضی کا ترجمہ نہیں کیا آپ نے،
یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلۃ جدہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے. جدہ کسی بھی چیز میں مبالغے کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے. جدہ بہت زیادہ، جدن بہت زیادہ. کہیں ہم جمیلۃ جدہ بہت ہی خوبصورت. قدیمۃ جدہ، قدیمۃ جدہ بہت ہی پرانی. جدیدۃ جدہ بہت ہی نئی. صالح، صالح جدہ بہت ہی نیک ہے. عابد جدہ یہ جو ہے مبالغے کے لیے، کسی چیز میں کثرت بتانے کے لیے، زیادتی بتانے کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے. جدہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں عربی میں، مطلب اردو کے اندر بہت بہت زیادہ. ہی جمیلۃ جدہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے. ہذہ ملعقۃ وہذہ قدر، یہ ہے ملعقۃ اور یہ ہے قدر. ہذہ ملعقۃ وہذہ قدر. یہ چمچہ ہے، ملعقہ کہتے ہیں چمچے کو، قدرن کہتے ہیں ہانڈی کو، دیگچی کو. یہاں پر انہوں نے پکچر تھوڑی صحیح نہیں بنائی. قدرن کہتے ہیں ہانڈی کو، دیگچی کو، پتیلے کو. ملعقۃ مطلب اسپون اور قدر مطلب ڈش. الملعقۃ، الملعقۃ فی القدری یہ مبتدا خبر کا جملہ ہے. الملعقۃ فی القدری، چمچہ کہاں ہے؟ دیگچی کے اندر ہے. چمچہ دیگچی کے اندر ہے. ٹھیک ہانڈی، ٹھیک ہانڈی میں. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہو سکتا تھا، مجھے ایک سوال کی امید تھی جو ابھی تک آیا نہیں فی الحال. قدرن کے ساتھ جو ہے وہ حاضی استعمال ہوا ہے. یہاں پہ مجھے ایک سوال کی امید تھی جو فی الحال نہیں آیا. قدرن کے ساتھ حاضی استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہاں پر جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ہادہ استعمال ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قدرن تو جو ہے مذکر دکھ رہا ہے. یہاں پر گول تا، اس طرح کی تا یا اس طرح کی تا دکھائی نہیں دے رہی. کسی کے ذہن میں آیا تھا؟ مرتبہ نہیں جی ہی میں تو تا مرتبہ نہیں. تو یہاں پر دیکھیے ملعقتن، ملعقتن ہے یا ساعتن ہے یا جمیلتن ہے، اس کے ساتھ حاضی وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے فیمیل ہے. حاضی جو ہے وہ فیمیل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لیکن قدرن میں حاضی کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ حالانکہ قدرن دکھائی دینے میں اگر ہم دیکھیں اس کو تو یہ مذکر ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی تا یا اس طرح کی تا نہیں جڑی ہوئی. تو دھیان میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی سا بھی جو قاعدہ یا رول بنایا جاتا ہے اور جو بتایا جاتا ہے وہ مطلب پرفیکٹ نہیں ہوتا پوری بالکل. تو عربی جو ہے وہ کچھ رولس اینڈ ریگولیشنس پہ چلتی ہے اور کچھ جو ہے وہ اس کو کہا جائے سما پر چلتی ہے. یعنی کوئی ہر قاعدہ ایسا نہیں ہوتا لگا بندہ کہ ایک بار بتا دیا تو اب وہ ٹوٹے گا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ سما پر یعنی سننے سے ہے. اور کوئی بھی لینگویج ہو تو وہ اس میں سننے پر ڈپینڈ کرتا ہے بہت کچھ، کہ مطلب جو اہل زبان ہیں، یہ لینگویج بولنے والے ہیں، جو عرب حضرات ہیں، یہ جو اس زبان کے ماہر ہیں، وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. تو جیسے وہ استعمال کرتے ہیں ہمیں بھی اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں سما. سما مطلب سننا. تو جیسے ہم نے ان کو بولتے ہوئے سنا، جیسے استعمال کرتے ہوئے دیکھا، ہم ان کو ویسے ہی استعمال کریں گے.
تو قاعدے اور ریگولیشنس مطلب جو کچھ بھی بتائے جاتے ہیں گرامر اور نحو جو اصول بتائے جاتے ہیں وہ مطلب 85 to 90% تو کریکٹ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا کہیں کہیں ہر جگہ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، اور جو ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سما کہ یعنی یہ سننے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے انہیں سنا، جس طریقے سے بولتے ہوئے دیکھا، تو وہ جو ہے ہم اسی طریقے سے استعمال کریں گے. اب قدرن کو جو ہے اہل عرب نے مؤنث استعمال کیا ہے، تو اس کو بھی ہم مؤنث ہی استعمال کریں گے. تو قدرن مطلب ہانڈی، دیگچی یا ڈش کہہ لیجئے، اور ملعقۃ مطلب چمچہ. ٹھیک. هذه بقرۃ الفلاح، هذه بقرۃ الفلاح، فلاحی کے نیچے زیر آئے گا. فلاحن کہتے ہیں، یہ اس کے الفاظ معنی جو ہے گروپ پہ ہیں، جس کو چاہیے ہو وہ دیکھ لے گروپ پہ. فارمر، کسان، فلاح مطلب کسان. تو هذه بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے، یہ کاشتکار کی گائے ہے. هذا انف وهذا فم، هذا انف وهذا فم. فمن کہتے ہیں منہ کو، اور انفن کہتے ہیں ناک کو. هذا انف وهذا فم. اور یہ والے ایسے مطلب باڈی پارٹس میں ایسے چیزیں جو ٹوئنس ہیں، یا جو مطلب پارٹنرز ہیں، جن میں دو ہوتے ہیں، جوڑے میں ہیں، جن کے جو ہے جوڑے ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ جوڑے میں ہیں. تو یہ جو جوڑے میں ہیں یہ سارے کے سارے مؤنث ہیں باڈی پارٹس میں. آپ یہ نہ کہیے کہ اس میں جو ہے گولتان نہیں لگی ہوئی. اذن میں جو ہے یا عین میں اخیر میں گولتا نہیں ہے، یدن میں اور رجلن میں گولتا نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو باڈی پارٹس جو پیرنگ میں ہوئے، جو پیر ہیں، جوڑے میں ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مؤنث ہیں. تو اس لیے اس کے ساتھ ہاذا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ ہاذی ہی استعمال ہوگا. دیکھیے، ہاذہ اذن، یہ کان ہیں، یہ ہاذہ اذن، یہ کان ہیں. وہذہ عین، یہ ایک آنکھ ہے. یہ جو ہے مؤنث ہیں. ہاذہ ید، یہ ایک ہاتھ ہے. وہذہ رجل، یہ پیر ہے. تو یہاں پہ باڈی پارٹس بھی کچھ بتا دیے آپ کو. فمن مطلب نوز، سوری فمن مطلب منہ، انفن مطلب ناک، اذن مطلب کان، عین مطلب آنکھ، یدن مطلب ہاتھ، اور رجل مطلب پیر. ٹھیک. اور باقی جو آپ کو اگر الفاظ معنی چاہیے، کچھ ورڈ میننگز چاہیے، تو وہ گروپ پہ ہیں پہلے سے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ سکتا ہے. جزاک اللہ.